مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے، مسلمانوں کا نبی ایک ہے، مسلمانوں کا دین ایک ہے، تو پھر اس امت کے اندر گمراہی کہاں سے آئے گی؟ تو ہر آدمی اپنے حساب سے آیتوں کا مطلب سمجھنے لگے گا تو دین نہیں رہ جائے گا۔ اللہ نے یہ چھوٹ نہیں دی ہے کہ جس کی سمجھ میں جو آئے، جس آیت سے جس کی سمجھ میں جو آئے وہ اپنا مطلب نکال لے، نہیں، اس طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھو جس طریقے سے نبی کے صحابہ نے سمجھا۔ جنگ صفین ایک بہت مشہور جنگ ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ جنگ صفین کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ جنگ کو بند کر دیا جائے اور اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے ایک حکم حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حکم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب ایک حکم مقرر کیا گیا، غور سے سنیے، جب ایک حکم مقرر کیا گیا تو کچھ لوگوں نے یہ اختلاف کیا، کہا بات تو یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا، تو فیصل اللہ کے قرآن کو بنایا جانا چاہیے، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک حکم اور ایک فیصل کیسے بنا لیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اس لیے حضرت علی بھی کافر ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی کافر ہیں۔ اس جماعت نے یہ اعلان کر دیا، خارجیوں کی جماعت۔ دیکھیے، قرآن کو اپنے حساب سے سمجھ رہی ہے اور قرآن کو اپنے حساب سے سمجھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ بھی کافر اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا کہ یہ بھی کافر۔ حضرت علی نے ان کو بہت سمجھایا کہ ہم فیصلہ اللہ کے قرآن کے مطابق کریں گے، لیکن اللہ کا قرآن تھوڑی بولے گا، اس کو پڑھ کر تو کوئی انسان ہی سنائے گا، تو جو میری طرف سے سنائے گا وہ حضرت ابو موسیٰ ہوں گے اور جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے سنائے گا وہ حضرت عمرو بن عاص ہوں گے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں سنائیں گے، قرآن ہی کا حکم سنائیں گے، لیکن سنائے گا تو کوئی انسان ہی نہ۔ ان کی سمجھ میں نہیں آئی، کہا کہ نہیں، قرآن کا فیصلہ قرآن کرے گا۔ دسیوں مرتبہ ان کو سمجھایا کہ قرآن ہی کا فیصلہ ہوگا، لیکن اس کو سنائے گا تو کوئی انسان ہی نہ۔ دیکھیے، اپنی عقل سے سمجھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ کہا حضرت علی بھی کافر، حضرت امیر معاویہ بھی کافر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے نکل کر چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کے لیے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ذرا ان کو جا کر سمجھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو سمجھانے کے لیے گئے تو وہ لوگ مناظرے پہ اتر آئے، کہنے لگے مجھے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اوپر 3 اعتراض ہیں، میرے ان اعتراض کا جواب دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جواب دوں گا، لیکن پہلے ایک بات بتاؤ مجھے۔ کہا کیا؟ کہا یہ تم لوگ جو کئی ہزار کی جماعت، کئی ہزار لوگ ایک ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے نکل آئے ہو اور جنہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ حضرت علی بھی کافر اور حضرت امیر معاویہ بھی کافر، یہ بتاؤ کیا تمہاری جماعت کے اندر نبی کا کوئی صحابی موجود ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہماری جماعت میں نبی کا کوئی صحابی تو موجود ہے نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے مناظرہ کرو، کیا مناظرہ کرنا ہے؟ کہا میرا پہلا اعتراض یہ ہے، جب بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن فیصلہ کرے گا، تو پھر ان لوگوں نے حکم کیوں بنائے، فیصل کیوں بنائے؟ میرا یہ اعتراض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک حکم بنانے کا حکم تو خود اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے سورہ نساء پڑھ کر دیکھ لیجئے اور نپٹارے کی کوئی شکل نہ بن رہی ہو، اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم
لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے چن لیا جائے تاکہ وہ دونوں آپس میں مشورہ کریں اور آپس میں دونوں کو ملانے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ان لوگوں کو ملانے کے لیے بھی تو فیصلہ اور حکم بنانے کی اجازت قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو جھگڑا اتنی بڑی بڑی جماعتوں کے اندر ہو گیا، ان کو ایک کرنے کے لیے اگر فیصل بنا لیا گیا، ان کو ایک کرنے کے لیے اگر ان لوگوں کو ایک کرنے کے لیے فیصل اور حکم بنا لیے گئے تو کون سا غلط ہوا؟ قرآن کے اندر تو موجود ہے۔ کہا میرا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آئی تھی، حضرت علی نے ان کو قید کیوں نہ کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں او لوگوں، حضرت عائشہ صدیقہ تو وہ ہیں جو ام المومنین ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تو تمہاری مائیں ہیں۔ ذرا یہ بتاؤ، نبی کی بیویاں تو ہماری ماں ہیں، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کو قید کر لیتے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کو جیل میں ڈال دیتے؟ کہنے لگے کہ دوسرا اعتراض بھی ختم میرا۔ کہا تیسرا اعتراض کیا ہے؟ کہا میرا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر حضرت علی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، تو وہ اپنے نام کے آگے امیر المومنین کیوں نہیں لکھتے؟ وہ اپنے نام کے آگے سے انہوں نے امیر المومنین کیوں ہٹا دیا؟ امیر المومنین انہوں نے ہٹایا اس لیے ہم ان کو بادشاہ نہیں مانتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا او لوگوں ذرا یاد کرو، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اس کی شرائط لکھی جا رہی تھی۔ ان شرائط لکھتے وقت جب یہ لکھا گیا کہ من محمد رسول اللہ، یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی جانب سے لکھا جا رہا ہے اور قریش کے بیچ میں لکھا جا رہا ہے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ محمد رسول اللہ نہیں لکھ سکتے، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اگر رسول اللہ لکھو گے تو ہمارا تمہارا جھگڑا ہی کیا ہے؟ اگر ہم تمہیں رسول اللہ مان لیں تو ہمارا تمہارا اختلاف ہی کیا ہے؟ اس لیے محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ پیارے نبی نے وہاں سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے رسول رہے۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا یہ بتاؤ، اگر حضرت علی نے اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین ہٹا دیا تو حضرت علی خلیفہ کیوں نہیں؟ نام کے آگے سے امیر المومنین ہٹانے کا مطلب یہ تھوڑی کہ اب وہ خلیفہ نہیں رہے۔ اس طریقے سے آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ مورخین نے لکھا ہے تقریباً 2000 خارجی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے نکل کر گئے تھے، وہ توبہ کر کے پھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے، اور باقی جتنے لوگ بچے ان سے جنگ ہوئی، جن کو جنگ نہروان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر باقی خارجیوں کو قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں اے میرے صحابہ، تم ان کی نمازوں کے آگے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی قرآن کی تلاوت کے آگے اپنے قرآن کی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے آگے اپنے روزوں کو تم لوگ حقیر سمجھو گے۔ یعنی اتنے بڑے یہ عبادت گزار ہوں گے، روزے رکھنے والے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کو قتل کیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا قرآن کی تلاوت کرنے والے، روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، یخرج من الاسلام کما یخرج السهم من الرمیہ، اس طریقے سے اسلام سے نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ نہ نماز کام آ رہی ہے، نہ روزے کام آ رہے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کام آ رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی۔ تو قرآن کو ہر کوئی جیسا چاہے ویسے سمجھنے کی کوشش کرے نہیں،
ہمیں ویسے ہی سمجھنا ہے جس طریقے سے نبی کے صحابہ نے سمجھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں اور باقی کے جتنے ان کے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، ذرا اس کی کیفیت بتا دیجئے کہ وہ کس طریقے سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والسؤال عنہ بدعۃ۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ تو قرآن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل گیا، اب اس میں کیسے ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے، کیسے بیٹھا ہے، کیسے کھڑا ہے، اس طریقے کے سوال کرنا وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، سمجھ لو کہ یہ بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ آدمی بدعتی معلوم ہوتا ہے، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو ہے، اب کیسے ہے یہ اپنی عقل چلانے لگنا، بس یہیں سے گمراہی آتی ہے، متن سے گمراہی نہیں، اس کا مفہوم سمجھنے سے گمراہی آتی ہے۔ تو ہر آدمی کو یہ چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی عقل کے مطابق مطلب نکال لے، مفہوم سمجھ لے۔ ہمیں وہی مفہوم لینا ہے جو نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کون سی حدیث جانتے ہو؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایک آدمی کو بلائے گا اور سوال کرے گا یا ابن آدم مریض تو فلم تعودنی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی ہے، تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ غور کریے اس حدیث کے اوپر، صحیح حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گا قال یا ربی کیف اعوذک وانت رب العالمین، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنے کے لیے کیسے آتا، میں نے تو یہ سنا ہے کہ تو کبھی بیمار نہیں ہوتا، تو تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تو تو رب العالمین ہے، تو تو بیمار نہیں ہوتا، اے اللہ میں تجھے دیکھنے کے لیے نہیں کیسے آتا۔ اب ذرا غور کیجئے اس حدیث کے اندر اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا۔ اب بتاؤ اگر اپنے عقل کے مطابق اس حدیث کو سوچنے لگو گے، اپنی عقل کے مطابق اس حدیث کو سمجھنے لگو گے تو آپ تو کہو گے کہ اللہ بیمار بھی ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر تو آ رہا ہے کہ میں بیمار ہوا مجھے دیکھنی ہے، تو کیسے پتہ لگے گا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نبی کے صحابہ بتائیں گے، نبی بتائیں گے، نبی کے صحابہ بتائیں گے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ ہر آدمی کو یہ چھوٹ نہیں ہے، منہج سلف سمجھ میں آ رہا ہے نا، صحابہ کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق قال اللہ قال الرسول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اور اس کے ساتھ فہم سلف، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کی سوچ، صحابہ کی سمجھ، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، فرمایا جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اسے جب محبت کرتا ہوں اپنے کسی بندے سے غور سے سننا، فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب بتائیے اگر آپ اپنی عقل کے مطابق اس حدیث کے اوپر عمل کرنے لگے اور اس حدیث کو اپنی عقلوں کے مطابق سمجھنے لگے تو کیا پتہ چلے گا کہ اللہ اس آدمی کے اندر آ جاتا ہے جو اس کی آنکھ بھی بن جاتا ہے، کان بھی بن جاتا ہے، ہاتھ بھی بن جاتا ہے، پیر بھی بن جاتا ہے۔ کیسے سمجھیں گے آپ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو پھر تو یہی ترجمہ کرو گے کہ اس انسان کے اندر آ جاتا ہے، جس کو حلول کا عقیدہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ آ جائے، یہ حلول کا عقیدہ ہے جو انتہائی بدتر عقیدہ ہے، کفریہ۔
تو کیسے سمجھو گے اس حدیث کو؟ ہاں تو دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا۔ میرے بھائیوں، میں اتنی دیر سے یہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر آدمی کو یہ چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ وہ قرآن و حدیث کو کیسے سمجھے۔ اپنی عقلوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو گے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے، کہاں سے کہاں نکل جاؤ گے۔ اس لیے قرآن و حدیث پر عمل بھی کرو تو صحابہ کے طریقے پر، قرآن و حدیث کو سمجھو بھی تو بھی صحابہ کے طریقے پر، اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں